السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر عورت نے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو نئی گاڑی لے کر دی، جس سے اس نے ایک روزے دار ریہڑی والے کی ریہڑی کو ٹکر مار دی۔ عورت نے بیٹے کو ڈانٹنے کی بجائے ریہڑی والے کو چند سکے پھینک کر ذلیل کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی شام اس عورت کا بیٹا ایک ہولناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا اور اسے خون کی فوری ضرورت پڑ گئی۔ ہسپتال میں جب ایک شخص نے آ کر خون دیا تو عورت اس کا چہرہ دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس نے فوراً اپنی ساری دولت اس شخص کے قدموں میں رکھ دی، کیونکہ وہ خون دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ رمضان المبارک کا وہ ایک انتہائی گرم اور تپتا ہوا دن تھا، جب آسمان سے جیسے آگ برس رہی تھی اور سورج کی تپش نے سڑکوں کے تار کول کو پگھلا کر رکھ دیا تھا۔ شہر کی ایک انتہائی کشادہ اور ماڈرن سڑک پر ٹریفک کا شور اور دھواں پھیلا ہوا تھا، اور اسی سڑک پر ایک انتہائی چمکتی ہوئی اور کروڑوں روپے کی مالیت کی بالکل نئی سپورٹس کار ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس گاڑی کی چمک اور اس کی رفتار دیکھ کر سڑک پر چلنے والے عام لوگ رک کر اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور تھے۔ یہ گاڑی شہر کی ایک انتہائی متکبر اور ارب پتی عورت بیگم شاہانہ نے اپنے اکلوتے اور بے تحاشا بگڑے ہوئے بیٹے شہر یار کو اس کی 21ویں سالگرہ کے خاص موقع پر تحفے میں دی تھی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول باہر کی اس تپتی ہوئی اور غریب دنیا سے بالکل مختلف اور انتہائی پرتعیش تھا۔ گاڑی کا طاقتور اے سی اندر ایک ٹھنڈی اور پرسکون فضا بنائے ہوئے تھا، اور مہنگے ساؤنڈ سسٹم پر ایک انتہائی اونچی آواز میں مغربی موسیقی گونج رہی تھی۔ شہریار ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے آنکھوں پر ایک انتہائی قیمتی برانڈڈ کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا جوش اور پاگل پن تھا جو اس کی عمر کے امیر زادوں کا خاصا ہوتا ہے۔ وہ گاڑی کے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا اور بار بار ایکسیلیٹر کو دبا کر گاڑی کی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا رہا تھا۔ اس کی رگوں میں اپنی اس نئی اور طاقتور گاڑی کو سڑک پر دوڑانے کا ایک عجیب سا نشہ دوڑ رہا تھا۔ اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر اس کی ماں بیگم شاہانہ انتہائی فخر اور غرور کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی مہنگا اور مشہور ڈیزائن کا تیار کردہ ریشمی لباس پہنا ہوا تھا، اور اس کے گلے اور کانوں میں ہیروں کے قیمتی زیورات چمک دمک رہے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو اس قدر پرجوش اور خوش دیکھ کر اندر ہی اندر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے ایک اندھی ممتا اور دنیا والوں کے لیے ایک شدید حقارت بھری ہوئی تھی۔ وہ شہریار کے کندھے پر انتہائی پیار سے ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرے شہزادے، آج تمہاری سالگرہ کا دن ہے، اور یہ پوری دنیا اور اس کی ہر خوشی صرف تمہارے لیے بنی ہے۔ تم اس گاڑی کو جتنا تیز چاہے دوڑاؤ، یہ سڑکیں اور یہ شہر تمہارے باپ کی جاگیر ہیں۔ تم بس اپنی اس ڈرائیو کو انجوائے کرو۔ شہریار اپنی ماں کی ان متکبرانہ باتوں کو سن کر مزید چوڑے انداز میں ہنسا اور اس کی ماں کو جواب دیا، موم، آپ نے مجھے دنیا کی سب سے بہترین گاڑی گفٹ کی ہے، اب آپ دیکھیں میں اس شہر کی سڑکوں پر اسے کیسے دوڑاتا ہوں۔ مجھے ان سست رفتار اور سڑک پر رینگنے والے غریبوں سے سخت چڑ ہے، جن کے پاس نہ تو کوئی ڈھنگ کی سواری ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں سڑک پر چلنے کی کوئی تمیز ہوتی ہے۔ شہریار کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے گاڑی کی رفتار کو مزید بڑھا دیا، جیسے وہ سڑک پر چلنے والے ہر انسان کو روند دینا چاہتا ہو۔ اسی سڑک کے ایک کنارے پر، جہاں دھوپ کی شدت سب سے زیادہ تھی، ایک انتہائی بوڑھا، کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا غریب ریہڑی والا اپنی پھلوں سے بھری ہوئی ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی
لکڑی کی ریڑھی کو اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے دھکیل رہا تھا۔ اس بوڑھے شخص کا نام بابا رحیم تھا۔ وہ روزے کی حالت میں تھا۔ اس کے ہونٹ پیاس کی شدت اور گرمی سے بالکل خشک ہو کر سفید پڑ چکے تھے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، جو بار بار بہہ کر اس کی سفید اور بکھری ہوئی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے سر پر ایک پرانا اور میلا سا رومال باندھا ہوا تھا تاکہ وہ اس تپتی ہوئی دھوپ سے اپنے دماغ کو بچا سکے۔ اس کی ریڑھی پر انتہائی تازہ اور مہنگے پھل سجے ہوئے تھے، جو اس نے صبح سویرے منڈی سے کسی آڑتی سے ادھار مانگ کر اس امید پر خریدے تھے کہ وہ شام تک ان پھلوں کو بیچ کر جو چند سو روپے منافع کمائے گا، اس سے وہ اپنے گھر کے لیے اور اپنے یتیم پوتوں کے لیے افطاری کا کچھ سامان خرید کر لے جائے گا۔ بابا رحیم کا ہر قدم بہت بھاری تھا۔ اس کی ٹانگیں روزے کی نکاہت اور بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے کانپ رہی تھیں، لیکن وہ پھر بھی مسلسل اپنے خشک ہونٹوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوا انتہائی احتیاط اور سلیقے سے سڑک کے بالکل کنارے کنارے چل رہا تھا، تاکہ کسی تیز رفتار گاڑی والے کو اس کی وجہ سے کوئی زحمت یا تکلیف نہ پہنچے۔ بابا رحیم کا دل بار بار اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، اے میرے پروردگار، میرے اس رزق میں برکت ڈال دے اور مجھے آج اتنی کمائی دے دے کہ میں اپنے گھر والوں کو ایک باعزت افطاری کروا سکوں۔ وہ اپنی اسی دھن اور اپنی غریبانہ سوچوں میں گمسم آہستہ آہستہ ایک چوراہے کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اسے اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ موت اور تکبر کا ایک انتہائی بھیانک طوفان اس کے بالکل پیچھے سے ایک مہنگی سپورٹس کار کی شکل میں اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہریار نے اپنی گاڑی میں چلنے والے گانے کی آواز کو مزید تیز کر دیا، اور وہ ماں کے ساتھ باتوں میں اتنا مگن اور اپنی رفتار کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے چوراہے پر مڑتے ہوئے اپنی گاڑی کی رفتار کو بالکل کم نہیں کیا۔ گاڑی جیسے ہی خطرناک موڑ مڑی تو سامنے بالکل سڑک کے کنارے چلنے والے بابا رحیم کی ریڑھی آ گئی۔ شہریار نے گھبرا کر زور سے بریک پر پاؤں مارا اور گاڑی کے ٹائر سڑک کے تار کول پر رگڑ کھاتے ہوئے ایک انتہائی ہولناک اور کان پھاڑ دینے والی چیخ پیدا کرتے ہوئے سیدھا بابا رحیم کی اس غریبانہ ریڑھی سے جا ٹکرائے۔ ٹکر اتنی شدید اور خوفناک تھی کہ وہ بھاری اور لکڑی کی بنی ہوئی ریڑھی کسی ہلکے سے کھلونے کی طرح ہوا میں کئی فٹ اوپر اچھل گئی، اور اس پر سجا ہوا سارا تازہ اور مہنگا پھل، سیب، کیلے اور انگور ہوا میں بکھر کر سیدھا سڑک کی اس گندی دھول میں اور مٹی میں جا گرے۔ بابا جو رحیم اس ٹکر کے لیے تیار بالکل نہیں تھا، اس ہولناک دھکے سے سڑک پر دور جا گرا۔ اس کا سر سڑک کے گرم کنارے سے جا ٹکرایا اور اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں کی جلد بری طرح چھل گئی۔ اس کے کانپتے ہوئے جسم سے خون رسنے لگا، اور وہ روزے کی حالت میں اس اچانک افتتاح اور صدمے سے بالکل نیم بیہوش سا ہو گیا۔ گاڑی ریڑھے کو پرزے پرزے کرنے کے بعد ایک جھٹکے سے رک گئی۔ شہریار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اسے اس بات کا کوئی دکھ یا احساس نہیں تھا کہ اس نے ایک غریب اور کمزور انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، بلکہ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں، اور اس نے اسٹیئرنگ پر زور سے مکہ مارتے ہوئے گالی دی کہ اس اندھے اور جاہل بڈھے نے میری سالگرہ کے دن میری اتنی مہنگی اور نئی گاڑی کا سارا فرنٹ بمپر اور پینٹ خراب کر دیا ہے۔ بیگم شاہانہ بھی اس اچانک جھٹکے سے گھبرا گئی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ سامنے ایک غریب ریڑھی والا پڑا ہے تو اس کا غصہ اور اس کا تکبر آسمان کو چھونے لگا۔ وہ انتہائی غضبناک حالت میں اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کی ہائی ہیلز سڑک پر ٹک ٹک کرتے ہوئے اس بکھرے ہوئے پھلوں کو کچلتی ہوئی بابا رحیم کی طرف بڑھیں۔
جو مٹی میں پڑا در سے کرا رہا تھا اور اپنے کچلے ہوئے رزق کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیگم شاہانہ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹنے یا اس بات کا احساس کرنے کی بجائے کہ غلطی اس کے تیز رفتار بیٹے کی تھی، اس نے سیدھا اس بوڑھے اور زخمی روزے دار پر چیخنا اور گرجنا شروع کر دیا۔ اس نے انتہائی حقارت اور رعونت بھری آواز میں کہا کہ اے اندھے اور جاہل انسان، کیا تیری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں جو تو اپنی اس گندی ریہڑی کو لے کر میری کروڑوں کی گاڑی کے سامنے آ گیا ہے؟ تم جیسے سڑک چھاپ فقیروں کو سڑک پر چلنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ تم جانتے بھی ہو کہ میری اس گاڑی کا ایک چھوٹا سا اسکریچ تمہاری اس پوری ریڑھی اور تمہاری پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ تم نے آج میرے بیٹے کی سالگرہ کا سارا مزہ اور سارا موڈ خراب کر دیا ہے۔ بابا رحیم نے درد سے تڑپتے ہوئے اپنے خون آلود ہاتھوں کو جوڑا اور انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا، بی بی جی، میرا روزہ ہے اور میں تو بالکل سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ آپ کے بیٹے نے پیچھے سے آ کر گاڑی ماری ہے۔ میرا سارا ادھار کا پھل خراب ہو گیا ہے۔ میں شام کو بچوں کو اپنے کو کیا کھلاؤں گا؟ خدا کے لیے مجھ غریب پر رحم کریں۔ لیکن بیگم شاہانہ کے دل میں ذرا برابر بھی رحم یا انسانیت نہیں تھی۔ اس کا تکبر اس کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی تھا۔ اس نے انتہائی کراہت سے اپنا منہ بنا لیا اور اپنے اس مہنگے پرس کی زپ کھولی اور اندر سے چند سکے اور کچھ انتہائی مڑے توڑے اور چھوٹے نوٹ نکالے اور انہیں ایک حقارت بھرے انداز میں اس زخمی اور روتے ہوئے بوڑھے کے منہ پر زور سے دے مارا اور چلائی کہ اپنی یہ بکواس اور یہ غریبوں والا رونا دھونا بند کر دو۔ یہ بھیک پکڑو اور جا کر کوئی نئی ریڑھی خرید لینا، اور آج کے بعد اگر تم دوبارہ میری گاڑی کے آس پاس بھی نظر آئے تو میں تمہیں اسی سڑک پر کچلوا دوں گی۔ بیگم شاہانہ یہ زہریلے اور ظالمانہ الفاظ بول کر انتہائی غرور سے واپس مڑی اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار نے ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنی گاڑی کو زوردار آواز کے ساتھ ریہڑی کے باقی ماندہ ٹکڑوں اور پھلوں کے اوپر سے گزارتا ہوا وہاں سے فرار ہو گیا، اور پیچھے وہ بوڑھا اور زخمی بابا رحیم اس تپتی ہوئی سڑک پر اکیلا رہ گیا۔ اس کے ارد گرد اس کا برباد شدہ رزق اور وہ چند سکے بکھرے پڑے تھے۔ اس نے اپنے خون سے لت پت ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس ظالم عورت اور اس کے بیٹے کو کوئی بد دعا نہیں دی، بلکہ صرف روتے ہوئے اتنا کہا کہ اے پروردگار، تو سب دیکھ رہا ہے، تو ہی غریبوں کا وارث ہے اور تو ہی تکبر کرنے والوں کا بہترین حساب لینے والا ہے۔ میں اپنا یہ سارا معاملہ اور اپنا یہ سارا دکھ درد تیری سچی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ بابا رحیم کی اس ایک درد بھری اور آہ اور اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں نے آسمان کے فرشتوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن بیگم شاہانہ اور اس کا بیٹا اپنے غرور کے نشے میں اندھے ہو کر موت کی اس کھائی کی طرف بڑھ رہے تھے جس کا انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ دن کا وہ گرم اور تپتا ہوا سورج اب آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ شام کے سائے پورے شہر پر گہرے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت شام میں ہر طرف افطاری کی تیاریاں عروج پر تھیں اور مسجدوں سے اذان مغرب کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ بیگم شاہانہ کے اس محل نما اور پرشکوہ گھر میں آج ایک بہت عجیب سی رونق اور گہما گہمی تھی۔ درجنوں باورچی اور ملازمین گھر کے اس سب سے بڑے اور عالی شان ڈائننگ ہال میں افطاری کا ایک انتہائی شاہانہ اور وسیع دسترخوان سجانے میں مصروف تھے۔ دسترخوان پر دنیا جہاں کی ہر نعمت، ہر قسم کا مہنگا پھل، طرح طرح کے مشروبات اور درجنوں لذیذ پکوان سجے تھے۔ یہ سب تیاریاں اس نے اپنے بیٹے
شہریار کی سالگرہ اور اس کی خوشی میں کی تھی۔ بیگم شاہانہ نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا اور اب وہ ڈرائنگ روم کے ایک انتہائی آرام دہ اور قیمتی صوفے پر بیٹھی بار بار اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی قیمتی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے شدت سے شہریار کا انتظار تھا جو دوپہر کو اس حادثے کے بعد اسے گھر چھوڑ کر اپنی اسی نئی گاڑی میں اپنے دوستوں کے ساتھ سالگرہ کی پارٹی منانے کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ بیگم شاہانہ نے اپنا مہنگا موبائل فون اٹھایا اور شہریار کا نمبر ڈائل کیا، لیکن دوسری طرف سے مسلسل یہ آواز آ رہی تھی کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے یا کوریج ایریا سے باہر ہے۔ پہلے تو بیگم شاہانہ نے اسے نظر انداز کر دیا کہ شاید وہ دوستوں میں مصروف ہوگا، لیکن جیسے جیسے افطاری کا وقت قریب آ رہا تھا اور باہر اندھیرا ہو رہا تھا، اس کے دل میں ایک عجیب سی اور نامعلوم سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی۔ اذان مغرب میں صرف چند منٹ باقی تھے کہ اچانک اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی ایک انتہائی تیز اور دل دہلا دینے والی آواز کے ساتھ بج اٹھی۔ اسکرین پر کسی نامعلوم اور اجنبی نمبر کی کال شو ہو رہی تھی۔ بیگم شاہانہ کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کال ریسیو کی اور ہیلو کہا۔ دوسری طرف سے ایک انتہائی سنجیدہ اور بھاری آواز آئی جو کسی پولیس انسپکٹر کی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ شہریار کی والدہ بیگم شاہانہ بات کر رہی ہیں؟ بیگم شاہانہ نے گھبرا کر جواب دیا، جی میں بات کر رہی ہوں، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ پولیس انسپکٹر کی اگلی بات نے بیگم شاہانہ کے پیروں تلے سے وہ ساری زمین کھینچ لی جس پر وہ پچھلے کئی سالوں سے انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ کھڑی تھی۔ انسپکٹر نے انتہائی افسوسناک لہجے میں بتایا کہ بیگم صاحبہ، آپ کے بیٹے شہریار کی گاڑی کا ہائی وے پر ایک انتہائی ہولناک اور بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ان کی تیز رفتار گاڑی ایک بہت بڑے ٹرالر سے ٹکرا کر مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کے بیٹے کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور ہم نے انہیں شہر کے سب سے بڑے سینٹرل ہسپتال کے آئی سی یو میں منتقل کر دیا ہے۔ آپ فوراً سے ہسپتال پہنچ جائیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی بیگم شاہانہ کے ہاتھ سے وہ مہنگا ترین موبائل فون چھوٹ کر فرش پر گرا اور اس کی سکرین چکنا چور ہو گئی۔ اس کے حلق سے ایک ایسی دل خراش اور وحشت ناک چیخ نکلی جس نے پورے حویلی کے دروں دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا سارا غرور، اس کی ساری چمک دمک اور اس کی وہ ساری رونق ایک ہی لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچتی ہوئی اور چیختی چلاتی ہوئی حویلی کے دروازے کی طرف بھاگی۔ دسترخوان پر سجی ہوئی وہ ساری شاہانہ افطاری، وہ مہنگے پھل اور وہ لذیذ پکوان، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی دھرا رہ گیا، کیونکہ موت کے اس بھیانک طوفان نے اس کی بھوک اور اس کی ساری خوشیوں کو نگل لیا تھا۔ اور وہ اپنے ڈرائیور کو چیخ چلا کر بلاتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے کا ہر سیکنڈ اسے ایک سال کے برابر لگ رہا تھا اور وہ رو رو کر خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہ ہو۔ ہسپتال کا منظر انتہائی خوفناک اور افراتفری سے بھرا ہوا تھا۔ ایمرجنسی وارڈ میں خون اور ادویات کی وہ مخصوص اور تیز بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیگم شاہانہ بدحواسوں کی طرح روتی ہوئی آئی سی یو کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے شیشے کے اندر جو منظر دیکھا اس نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ اس کا وہ لاڈلا اور خوبرو بیٹا جس پر وہ چند گھنٹے پہلے تک فخر کر رہی تھی، اب وہ ایک خون میں لت پت اور گوشت کے لوتھڑے میں کی طرح بیڈ پر پڑا تھا اور اس کے سر اور پورے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جن میں سے مسلسل خون رس رہا تھا، اور اس کے منہ اور ناک میں سے بے شمار نالیاں لگی ہوئی تھیں، اور اس کے ارد گرد رکھی ہوئی مشینیں ایک انتہائی خوفناک اور بے ترتیب آواز کے ساتھ اس کی گرتی ہوئی دھڑکن کا
اعلان کر رہی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ہسپتال کا سب سے سینئر سرجن انتہائی پریشان اور مایوس کن چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ اس کے کپڑوں پر بھی شہریار کا خون لگا ہوا تھا۔ بیگم شاہانہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور اس نے ڈاکٹر کا کوٹ پکڑ کر روتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے بیٹے کو بچا لیں، میں آپ کو کروڑوں روپے دوں گی، میری پوری جائیداد لے لیں، میرے نام کا بلینک چیک لے لیں، بس اسے مرنے نہ دیں۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور انتہائی بے بسی اور تلخ لہجے میں کہا کہ بیگم صاحبہ، اس وقت موت اور زندگی کی اس جنگ میں آپ کی یہ کروڑوں کی دولت اور آپ کی یہ جائیداد ہمارے کسی کام کی نہیں۔ آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ اتنا خوفناک تھا کہ اس کے جسم کا 70% خون بہہ چکا ہے اور اس کے بچنے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کی حالت اتنی تشویشناک ہے کہ ہم اسے کسی اور ہسپتال میں شفٹ بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑا اور ہولناک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا بلڈ گروپ انتہائی نایاب ہے اور بدقسمتی سے اس وقت نہ تو ہمارے ہسپتال کے بلڈ بینک میں اور نہ ہی پورے شہر کے کسی بلڈ بینک میں اس گروپ کا خون دستیاب ہے۔ ہم نے ہر جگہ رابطہ کر لیا لیکن کہیں سے بھی کوئی امید نہیں مل رہی۔ اگر اگلے 45 منٹ کے اندر اندر ہمیں اس نایاب گروپ کا تازہ خون نہ ملا تو ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر کی یہ بات بیگم شاہانہ کے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے فون سے شہر کے تمام بڑے بزنس مینوں، سیاست دانوں اور اپنے امیر ترین رشتہ داروں کو فون کال کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر کسی کے آگے روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی اور خون کی بھیک مانگتی رہ گئی، لیکن اس کی وہ ساری طاقت ور اور امیر جان پہچان، اس کی وہ ساری کروڑوں کی دولت اور اس کا وہ سارا اثر و رسوخ اس ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بری طرح سے دم توڑ گیا۔ کسی بھی شخص کے پاس اس نایاب گروپ کا خون نہیں تھا جو اس کے مرے ہوئے بیٹے کی رگوں میں جان ڈال سکتا۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جب قدرت کا عذاب اور مکافات عمل کا کوڑا برستا ہے تو انسان کی دولت، اس کا سارا تکبر اس کے کسی کام نہیں آتا۔ وہ ہسپتال کے اس گندے اور ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ اس کے مہنگے اور ریشمی کپڑے فرش کی مٹی اور خون سے گندے ہو رہے تھے، لیکن اسے اب کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے دونوں ہاتھ جوڑے زار قطار روتے ہوئے اپنے خدا سے اپنے اکلوتے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا وہ غرور جو دوپہر کے وقت سڑک پر ایک غریب کو کچل کر آسمان کو چھو رہا تھا، اب شام کے اس اندھیرے میں ہسپتال کے فرش پر خاک چاٹ رہا تھا، اور اسے اپنا ہر عمل اور ہر تکبر اب ایک بھیانک خواب کی طرح ڈرا رہا تھا۔ ہسپتال کے اس انتہائی سرد اور وحشت ناک آئی سی یو کے باہر کا ماحول کسی قبرستان سے بھی زیادہ بھیانک اور خاموش ہو چکا تھا، جہاں موت اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی اور زندگی اپنی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ بیگم شاہانہ، جس کا غرور چند گھنٹے پہلے تک آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، اب وہ اسی ہسپتال کی گندی اور جراثیم سے بھری دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کے ریشمی اور قیمتی کپڑے جو اس نے اپنی بے تحاشا دولت کے غرور میں پہنے تھے، اب وہ مٹی اور اس کے اپنے ہی لاڈلے بیٹے کے خون میں لت پت ہو کر اپنی ساری چمک کھو چکے تھے۔ اس کی گردن میں چمکتا ہوا کروڑوں روپے کا ہیروں کا ہار اب اسے ایک پھانسی کے پھندے کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جو اس کی سانسیں گھونٹ رہا تھا، کیونکہ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں اس تلخ اور ہولناک حقیقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ اس کی یہ بے پناہ دولت اور اس کے یہ ہیرے جواہرات، اس کی فیکٹریاں
اور اس کا وہ تمام اثر و رسوخ جس پر وہ ہمیشہ اکڑتی تھی، آج اس کے اکلوتے اور موت کی دہلیز پر پڑے ہوئے بیٹے کے لیے خون کا ایک معمولی سا قطرہ بھی خریدنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ ہسپتال کی وہ تیز اور سفید روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی اور اس کا دل ایک انجانے اور بھیانک خوف سے مسلسل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ رہا تھا، لیکن اب ان آنسوؤں میں کوئی تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی گہری بے بسی اور لاچاری تھی جو صرف ایک ہار جانے والی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ وہ دیوار کے ساتھ سر ٹکائے صرف ایک ہی معجزے کا انتظار کر رہی تھی کہ کہیں سے کوئی فرشتہ آ جائے اور اس کے بیٹے کی رگوں میں وہ نایاب خون ڈال دے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وقت کسی ظالم جلاد کی طرح گزر رہا تھا اور ہر گزرتا ہوا سیکنڈ اس کے بیٹے کو موت کی تاریک وادی کے مزید قریب لے کر جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز بار بار آئی سی یو کے شیشے سے باہر دیکھتے اور ان کے چہرے پر موجود مایوسی بیگم شہانہ کے دل کو کسی تیز خنجر کی طرح چیر رہی تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی کی کمائی لٹانے کو تیار تھی، وہ زندگی کے ہر انسان کے دنیا کے ہر انسان کے قدموں میں گرنے کو تیار تھی، لیکن کوئی بھی اس کی اس کروڑوں کی دولت کو قبول کر کے اس کے بدلے زندگی دینے پر قادر نہیں تھا۔ اس کی ممتا اسے یہ ماننے پر مجبور کر رہی تھی کہ اس کا بیٹا بچ جائے، چاہے اس کے بدلے اس کی اپنی جان چلی جائے۔ ہسپتال کی اس گہری اور ماتم زدہ خاموشی میں اچانک راہداری کے بالکل آخری سرے سے قدموں کی ایک دھیمی اور پروقار آہٹ سنائی دی۔ بیگم شہانہ نے اپنی پرنم اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس طرف دیکھا تو اسے ایک دھندلا سا سایہ اپنی طرف بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ جیسے جیسے وہ شخص قریب آتا چلا گیا، اس کے خد و خال اور واضح ہونے لگے۔ وہ ایک انتہائی خستہ حال اور غریب سا انسان تھا جس کے کپڑوں پر مٹی اور دھول جمی ہوئی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی تھکاوٹ اور نکاہت تھی جو کسی بہت بڑی مشقت اور روزے کی بھوک پیاس کا پتہ دے رہی تھی۔ اس شخص نے اپنے سر پر ایک پرانا اور میلا سا رومال باندھا ہوا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ تھا جو اس ہسپتال کی اس افراتفری سے بالکل مختلف تھا۔ وہ سیدھا نرسنگ کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ اس نے انتہائی دھیمی لیکن مضبوط آواز میں نرس سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے ابھی باہر کسی سے سنا ہے کہ آئی سی یو میں کسی نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اسے ایک انتہائی نایاب گروپ کے خون کی فوری ضرورت ہے۔ میرا بلڈ گروپ بالکل وہی ہے جو اس مرتے ہوئے نوجوان کو چاہیے۔ میں اپنا خون عطیہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ الفاظ جیسے ہی بیگم شہانہ کے کانوں میں پڑے تو اس کے مردہ جسم میں جیسے ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی اس شخص کی طرف بڑھی تھی۔ ڈاکٹر جو مایوس ہو کر اپنے کیبن میں بیٹھ چکا تھا، وہ بھی یہ سن کر فوراً سے باہر آ گیا۔ اس نے حیرت اور ایک انجانی سی خوشی کے ساتھ اس غریب شخص کو دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے اس سے پوچھا، کیا تم واقعی اپنا بلڈ گروپ جانتے ہو؟ اور کیا تم اس حالت میں خون دینے کے قابل ہو؟ کیونکہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے سارا دن بہت محنت مشقت کی ہے اور تم خود بھی بہت کمزور لگ رہے ہو۔ اس شخص نے انتہائی اطمینان سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میرا رب مجھے طاقت دینے والا ہے اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ میرا وقت ضائع کیے بغیر میرا خون ٹیسٹ کرنے اور اس نوجوان کی جان بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ موت اور زندگی کا فیصلہ تو آسمان والا کرتا ہے، ہم تو صرف وسیلہ بن سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے فوراً سے نرس کو اشارہ کیا اور اس شخص کو خون نکالنے والے کمرے کی طرف لے جایا گیا۔ بیگم شہانہ دور کھڑی اپنے
آنسوؤں کے دھندلے پردے سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اس شخص کا چہرہ پوری طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے رومال سے اپنا سر اور چہرہ آدھا چھپایا ہوا تھا۔ لیکن بیگم شاہانہ کے دل میں اس نامعلوم اور غریب مسیحا کے لیے ایک ایسی بے پناہ عقیدت اور احسان مندی پیدا ہو چکی تھی جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس شخص کے لیے لمبی عمر کی دعائیں مانگ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جیسے ہی یہ شخص میرے بیٹے کو خون دے کر باہر نکلے گا، میں اسے اپنی جائیداد میں سے بہت بڑا انعام دوں گی، میں اسے پیسوں سے لاد دوں گی تاکہ اس کے آنے والی نسلیں بھی کبھی غریبی کا منہ نہ دیکھیں۔ اسے ابھی بھی یہ گھمنڈ تھا، غرور تھا کہ دولت سے ہر احسان کا بدلہ چکا سکتی ہے۔ ہسپتال کے اس انتہائی نگہداشت والے کمرے میں ایک عجیب سا روحانی اور جذباتی منظر برپا تھا۔ وہ غریب اور خستہ حال شخص بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ والے بیڈ پر بیگم شاہانہ کا وہ لاڈلا اور ارب پتی بیٹا موت کی نیند سو رہا تھا، جس کا سارا جسم مشینوں اور نالیوں سے جڑا ہوا تھا۔ نرس نے اس غریب شخص کے کھردرے اور محنت کش بازو میں سوئی چبھوئی اور ایک شفاف نالی کے ذریعے اس کا وہ نایاب اور قیمتی خون آہستہ آہستہ ان بوتلوں میں جمع ہونے لگا، جو کچھ ہی دیر میں کے بعد اس مغرور اور ظالم لڑکے کی رگوں میں اترنے والا تھا۔ یہ قدرت کا کتنا بڑا اور ہولناک مذاق تھا کہ جس لڑکے نے چند گھنٹے پہلے اپنے کروڑوں کی گاڑی کے غرور میں ایک غریب کو کیڑے مکوڑے کی طرح سڑک پر کچل دیا تھا اور اس کے رزق کو مٹی میں ملا دیا تھا، آج اسی مرتے ہوئے لڑکے کو بچانے کے لیے قدرت نے اسی غریب طبقے کے ایک انسان کا خون اس کی رگوں میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ خون جس میں کسی حرام کمائی یا تکبر کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی، جو اب ایک گناہ گار اور ظالم شخص کو جسم کو ایک نئی زندگی دینے جا رہا تھا۔ وہ شخص خون دیتے ہوئے بالکل پرسکون تھا، اس کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، وہ اپنے رب کا ذکر کر رہا تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس کا بیٹا ہے یا اس کے خون کے بدلے اسے کتنی دولت ملے گی۔ وہ تو صرف انسانیت کی اس اعلیٰ ترین معراج پر کھڑا تھا جہاں صرف انسان اپنے خدا کی رضا کے لیے دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے۔ بیگم شاہانہ آئی سی یو کے شیشے کے باہر کھڑی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو شیشے پر رکھے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور وہ اس شفاف نالی میں بہتے ہوئے اس سرخ خون کو دیکھ رہی تھی جو اس کے بیٹے کی بجھتی ہوئی سانسوں کو دوبارہ زندہ کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ خون اس کے بیٹے کے جسم میں منتقل ہو رہا تھا، مشینوں پر چلنے والی وہ بے ترتیب لکیریں آہستہ آہستہ ایک پرسکون اور نارمل حالت میں آنے لگ گئی تھیں۔ اس کے بیٹے کے اس زرد اور مردہ چہرے پر زندگی کی ایک ہلکی سی رمق لوٹ رہی تھی۔ بیگم شاہانہ کا دل اپنے رب کے شکرانے سے بھر گیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی بڑی سے بڑی گاڑی اور کوئی بھی عالیشان محل انسان کو موت کے اس اندھے کنویں سے نہیں نکال سکتا جہاں صرف ایک دوسرے انسان کی ہمدردی اور اس کا خون ہی کام آتا ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہم امیر لوگ کس قدر بیوقوف اور اندھے ہوتے ہیں جو اپنے جیسی لال اور سرخ خون رکھنے والے غریب انسانوں کو حقیر سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ جب موت سر پر منڈلاتی ہے تو یہی غریب لوگ فرشتے بن کر ہماری جان بچاتے ہیں۔ بیگم شاہانہ کا وہ سارا جھوٹا خول جو اس نے سالوں سے اپنے اوپر چڑھا رکھا تھا اب بری طرح سے پگھل چکا تھا، اور وہ اب ایک متکبر اور ظالم عورت نہیں بلکہ ایک مجبور اور احسان مند ماں بن چکی تھی، جس کے سامنے اس کی اپنی حیثیت
ایک بھکارن سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ بس بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ ڈاکٹر باہر آ کر اسے یہ خوشخبری سنائے گا کہ اس کا بیٹا اب موت کے خطرے سے باہر ہے، اور وہ اس غریب مسیحا کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کرے گی۔ لگ بھگ 1 گھنٹے کے اس طویل اور اذیت ناک انتظار کے بعد آخر کار آئی سی یو کا وہ بھاری دروازہ کھلا اور وہ سینئر ڈاکٹر اپنے چہرے پر ایک گہری اور پرسکون مسکراہٹ لیے باہر آیا۔ اس نے بیگم شاہانہ کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا کہ بیگم صاحبہ، آپ کو مبارک ہو، قدرت نے آپ کے بیٹے کو ایک نئی اور دوسری زندگی عطا کر دی ہے۔ اس نایاب خون نے اپنا کام کر دیا ہے اور اب آپ کا بیٹا مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے۔ اگر یہ شخص عین وقت پر آ کر اپنا خون نہ دیتا تو ہم آپ کے بیٹے کو کسی بھی صورت میں نہیں بچا سکتے تھے۔ آپ کو اپنے خدا کا اور اس عظیم انسان کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اتنی کمزوری کی حالت میں اپنا خون دے کر ایک معجزہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر بیگم شاہانہ کا دل خوشی اور تشکر کے جذبات سے لبریز ہو گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے رب کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کی نظر اس دروازے پر جم گئی جہاں سے وہ نامعلوم اور غریب مسیحا باہر آنے والا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ شخص اپنا ایک ہاتھ اپنے خون دینے والے بازو پر رکھے انتہائی آہستگی اور نکاہت کے ساتھ آئی سی یو سے باہر نکلا۔ ہسپتال کی وہ تیز اور دھندیا روشنیاں سیدھے اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اس نے خون دینے کے بعد اپنا میلا سا رومال اپنے سر سے اتار لیا اور اب اس کا پورا چہرہ بالکل صاف اور واضح صاف نظر آ رہا تھا۔ بیگم شاہانہ انتہائی عقیدت اور احسان مندی کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے اس شخص کی طرف بڑھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا دل اس شخص کی عظمت کے آگے جھکا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب پہنچی اور انتہائی دھیمی اور رندی ہوئی آواز میں بولی کہ اے خدا کے نیک بندے، تم نے آج مجھ پر اور میرے خاندان پر وہ عظیم احسان کر دیا ہے جس کا بدلہ میں اپنی پوری زندگی کی کمائی دے کر بھی نہیں چکا سکتی۔ تم نے میری اجڑتی ہوئی دنیا کو بچا لیا ہے۔ میرے پاس کروڑوں کی دولت ہے، میرے بہت بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں۔ تم جو مانگو گے میں وہ تمہیں دوں گی، بس تم ایک بار حکم کر دو، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کر دوں گی۔ بیگم شاہانہ یہ کہتے ہوئے جب اس شخص کے بالکل قریب ہوئی اور اس نے اپنا سر اٹھا کر پہلی بار اس نامعلوم مسیحا کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا تو ہسپتال کی اس تیز روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال، اس کی وہ بکھری ہوئی سفید داڑھی، اس کے چہرے پر پڑی وہ گہری جھریاں اور اس کے ماتھے پر موجود وہ کھردرے نشان دیکھتے ہی بیگم شاہانہ کے جسم کا سارا خون ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح جم گیا تھا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے ہسپتال کا وہ مضبوط فرش کسی ریت کی دیوار کی طرح کھسکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں اس کے حلق میں ایک کانٹے کی طرح اٹک گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک انتہائی بھیانک خوف سے پوری طرح پھیل گئی۔ وہ ایک بت کی طرح ساکت ہو گئی اور اس کے دل و دماغ میں سائرن بجنے لگے، کیونکہ ہسپتال کے اس خاموش اور سرد کوریڈور میں اس کے سامنے بالکل کھڑا وہ شخص جس نے ابھی ابھی اپنا قیمتی اور نایاب خون دے کر اس کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی جان بچائی تھی، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہی غریب، لاچار اور بوڑھا ریڑھی والا بابا رحیم تھا جسے آج دوپہر کی اس تپتی ہوئی اور آگ برساتی ہوئی سڑک پر اس عورت کے اسی بیٹے نے اپنے کروڑوں کی نئی گاڑی کے غرور میں کچل کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور جس کا سارا حلال رزق اور مہنگا پھل فروٹ اسی بیگم شاہانہ نے اپنے اونچے ہیلز والے جوتوں تلے کچل کر اس کے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا۔
اور اسے حقارت سے چاند سکے مار کر اسے انسان ماننے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ وہی بابا رحیم تھا جس کے گھٹنوں اور ماتھے پر ابھی تک اس ظالمانہ ایکسیڈنٹ کے تازہ زخموں کے نشانات موجود تھے، اور جس کے کپڑوں پر اسی سڑک کی وہ گندی مٹی لگی ہوئی تھی جہاں وہ اپنے برباد ہوئے رزق کو دیکھ کر خون کے آنسو رویا تھا۔ بابا رحیم نے اپنی ان گہری اور پرسکون آنکھوں سے بیگم شہانہ کی اس خوف زدہ اور صدمے سے پھٹی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی غصہ، کوئی انتقام اور کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سمندر جیسا ٹھہراؤ اور ایک ایسی خدائی خاموشی تھی جس نے بیگم شہانہ کے وجود کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ بیگم شہانہ کے ہونٹ بری طرح کانپ رہے تھے، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں ہی مر چکی تھی۔ اسے اپنے دوپہر والے وہ زہریلے الفاظ یاد آ رہے تھے جب اس نے بوڑھے کو کہا تھا کہ تم جیسے سڑک چھاپ فقیروں کی زندگی میری گاڑی کے ایک سکرائے سے بھی زیادہ سستی ہے، اور آج اسی سستی اور غریب انسان کے خون نے اس کروڑوں کی دولت کو شکست دے کر اس کے بیٹے کو زندگی دی تھی۔ بابا رحیم نے ایک انتہائی ہلکی اور پروقار مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر ہلایا اور بیگم شہانہ سے انتہائی دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ بیگم صاحبہ، مجھے آپ کی اس کروڑوں کی دولت، آپ کی ان فیکٹریوں اور آپ کے ان پیسوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میرا رب مجھے روزی دینے والا ہے، اور میں نے یہ خون آپ کی دولت کے لالچ میں نہیں بلکہ اپنے اس روزے اور اپنے اس رب کی رضا کے لیے دیا ہے جس نے مجھے سکھایا ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ احسان سے دیا جاتا ہے۔ جب میں نے دوپہر کو ہسپتال کے باہر کھڑے ہو کر سنا کہ اسی ظالم لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس نے میری ریہڑی توڑ ڈالی تھی، تو میرا نفس مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ قدرت کا انتقام ہے، اسے مرنے دو۔ لیکن پھر میرے ضمیر اور میرے روزے نے مجھے جھنجھوڑا کہ اگر میں بھی ایک مجبور اور مرتے ہوئے انسان کو دیکھ کر منہ پھیر لوں گا تو مجھ میں اور آپ جیسے متکبر لوگوں میں بھلا کیا فرق رہ جائے گا۔ میں نے اپنا حق اور اپنا نقصان اسی وقت اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تھا۔ آپ اپنے یہ پیسے اور اپنا یہ غرور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں، کیونکہ یہ آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ یہ سن کر بیگم شہانہ کا سارا وجود ایک سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس کے اندر کا وہ سارا جھوٹا خول، وہ سارا تکبر اور وہ ساری رعونت مکمل طور پر فنا ہو چکی تھی۔ وہ بس ایک مجرم کی طرح اپنا سر جھکائے کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے، شرمندگی اور ندامت کے گرم آنسو خاموشی سے بہہ کر اس کے مہنگے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ وہ رو رہی تھی لیکن اس کا رونا بے آواز تھا۔ یہ وہ رونا تھا جو انسان کا غرور ٹوٹنے کے بعد اس کی روح کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ قدرت نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، اور مکافات عمل کا کوڑا اتنی خاموشی اور اتنی شدت سے برسا ہے کہ وہ اب اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی غریب کو حقارت سے دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ صرف ہاتھ جوڑے خاموشی سے اپنے آنسو بہاتی رہ گئی، اور بابا رحیم اپنی اسی خستہ حالی، اسی وقار اور اسی خدائی عظمت کے ساتھ اپنا خون دے کر ہسپتال کے اس لمبے اور تاریک کوریڈور سے باہر نکل گیا، اور پیچھے بیگم شہانہ کو اپنے اس ہولناک تکبر اور اپنی اس شرمناک حقیقت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکیلا اور بے بس چھوڑ گیا، جس کا وہ بوجھ اٹھانے پر مجبور تھی۔ اور یوں غرور کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس غریب کی سادگی اور اس کے احسان کے سامنے جھک گیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔